ہندوستانی اساطیر میں ایسے کئی کردار ملتے ہیں جن کی جڑیں مقدس بائبل میں پیوست ہیں۔ مثال کے طور پر نوح وہی مانو ہے جو اپنے خاندان سمیت طوفان عظیم سے بچ گئے۔ ان کا ذکر بائبل کی کتاب پیدائش میں بھی ملتا ہے، اور ہندو مت میں انہیں مانو کا مہاجل پرلے کہا جاتا ہے۔ بائبل کے نسب نامے کے مطابق نوح کی موجودگی 3298 قبل از مسیح میں رہی۔ نوح کا بیٹا سام ہندوستان کا بانی تھا۔ ہندو روایات میں اسے عرفی نام بھارت سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے آگ۔ سام جسے سم کہتے ہیں اور اس کا بھائی ہام جسے خام بھی کہا جاتا ہے، یہ ہندوستانی ادب میں کام دیو کے نام سے بھی معروف ہے۔ قدیم تامل روایت میں ہام اور سام کی کشمکش کا ذکر ملتا ہے، جہاں ہام نے سام سے ہندوستان کی سلطنت چھیننے کی کوشش کی۔ مورخ بیروسس کے مطابق ہام ہی فارسیوں کا زرتشت ہے۔ وہ کام دیو کے نام سے معروف ہے، یعنی جنسیات کا دیوتا۔ ہام کا بیٹا مصرائم طوفان نوح کے فوراً بعد ہندوستان پر اثر انداز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندوستانی مصر کو مصر کہتے ہیں۔ بائبل کا مصرائم ہندوستانی اساطیر میں اندر ہے، جو یونانی زیوس کا ہم منصب سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا بیٹا یافت تھا۔ اگرچہ ہندوستانی اس کے بارے میں کم جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یورپ اور شمالی سرد خطوں کا جدِ امجد تھا۔ طوفان کے محض 550 سال بعد یافت کی نسل کے کچھ لوگ، جنہیں کورس کہا جاتا ہے، ہندوستان میں حکمران تھے۔ اس زمانے میں کرو کشتر کی جنگ، جسے مہا بھارت کہا جاتا ہے، تقریباً 2750 قبل از مسیح میں رونما ہوئی۔ کوش ہام کا بیٹا 2900 قبل از مسیح کے قریب اپنے قبیلے سمیت ہندوستان آیا اور کشمیر میں اپنا تخت جمایا، جس کا مطلب ہے کوش نواب ہے۔ کوش کے بغیر ہندو مت کا تصور ادھورا ہے۔ آج بھی ہندو لوگ خود کو کشمیری پنڈت کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف رام کا بلکہ شیو شنکر کا بھی باپ تھا۔ اسے دشرت یا کشیپا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کوش کا بیٹا نمرود نینوا اور قدیم اشور کا حکمران بنا۔ اس نے میسوپوٹامیہ میں کئی شہر بسائے۔ ہندوستان میں شیو شنکر اور بھولے ناتھ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور آج بھی اس کے عظیم مجسمے پورے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ نمرود کا بیٹا تموز بائبل میں حزقیل کی کتاب میں ذکر ہوا ہے، جہاں اسرائیلی خواتین اس کے لیے روتی تھی۔ ہندوستان میں یہ کارتک یا مرگن کے نام سے مشہور ہے۔ بھگوان رام کوش کا ایک اور بیٹا دشرت کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 10 رتھوں کی سرزمین کا مالک۔ رام کے بیٹے کا نام کش اپنے دادا کے اعزاز میں رکھا گیا، جس نے پاکستان کے شہر قصور کی بنیاد رکھی۔ رام کا دوسرا بیٹا لاہور شہر کا بانی تھا، اور یہاں آج کے 2 اہم شہر قصور اور لاہور براہ راست اس قدیم بائبلائی و اساطیری سلسلے سے جڑتے ہیں، بلکہ تاریخ، روایات اور تہذیب کو ایک دھاگے میں پرو دیتا ہے۔ یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے ابلیس کے ساتھ مل کر یہوہ خدا کے خلاف بغاوت کی اور خود کو اس زمین پر خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن ایک ہی خدا ہے جو ان کا بھی خدا ہے، کیونکہ اس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ جے یشوا ہمشیاخ۔ دیکھتے رہیے بائبل کی سچائی، ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ کے ساتھ۔